السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ خلق المخلوقات، مخلوقات کی پیدائش کی فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز. یعنی صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ان کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یا موجد ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا یا اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی. وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، یعنی جس چیز کو بنایا ہے اس کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے اور جو ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، معبود برحق نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، بس تم سب اسی کی عبادت کرو. وہو علی، اللہ تبارک و تعالی هو الخلاق العلیم، اللہ تبارک و تعالی ہی زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. الذی خلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. خلق کل شیء فی العالم العلوی وفی العالم السفلی، اس نے اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں ہر چیز کو بنایا. خلق العرش والکرسی، عرش اور کرسی کو بنایا. وخلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کو پیدا کیا. وخلق الشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا. وخلق النجوم والکواکب، اور ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا. وخلق اللیل والنہار، اور اسی نے رات اور دن کو بنایا. وخلق الملائکۃ والارواح، اور اسی نے فرشتوں اور روحوں کو پیدا کیا. وخلق الماء والریاح، اور اسی نے پانی اور ہواؤں کو پیدا کیا. وغیر ذلک مما خلقہ اللہ، اس کے علاوہ بھی اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا. ولا یحیط بعلمہ الا ھو، اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا مگر وہ خود ہی. وخلق سبحانہ الانہار والبحار، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے نہروں اور سمندروں کو پیدا کیا، یا دریاؤں اور سمندروں کو بنایا. وخلق التراب والجبال، اسی نے مٹی اور پہاڑوں کو تخلیق کیا. وخلق النبات والحیوان، اور اسی نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا. وخلق الانس والجان، اور اسی نے انس و جن کو پیدا کیا. وخلق الحر والبرد، اسی نے گرمی اور سردی کو بنایا. وخلق الیابس والرطب، اور اسی نے خشکی اور تری کو بنایا. وخلق الکبیر والصغیر، اسی نے بڑے چھوٹے کو بنایا. وخلق الذکر والانثى، اور اسی نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. وخلق سبحانہ الدنیا والآخرہ، اسی نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا. والجنت والنار، اور جنت اور آگ کو. والثواب والعقاب، اور ثواب اور سزا کو. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ رب تمہارا، ہر چیز کا خالق. لا الہ الا ھو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فانا تؤفکون، تو کہاں ہماری عقل کیوں ماری جاتی ہے؟ جب ہر چیز اس نے بنائی ہے تو پھر تم کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ اس کو اپنا الہ کیوں مانتے ہو؟ فسبحان الخلاق، پس پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، زبردست پیدا کرنے والا. الذی خلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بنایا. الذی یخلق ما یشاء ویختار، وہ جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے. الجبار، وہ جبار. الذی قہر کل شیء، جو غالب ہے ہر چیز پر. العظیم،
وہ عظمت والا، الذی لا یعجزہ شیء، جس کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، الملک حقیقی بادشاہ، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، القوی القادر، قوت والا، قدرت والا، علی کل شیء، ہر چیز پر، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا بھلا نہیں وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بقادر قادر، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ زبردست پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، خوب علم والا ہے، انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو بنائے، بریکٹ میں ان یقول لہ، یہ کہ وہ کہتا ہے اس سے، کن ہو جاؤ، بن جاؤ، فیقون تو وہ ہو جاتی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ۔ کام کہاں ہو رہا ہے؟ وإلیہ ترجعون، جس چیز کا آغاز ہے اس کا ایک انجام بھی ہے، اور انسانوں کا بھی ایک انجام ہے، اور ہم سب کی واپسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، ہر لمحہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کا آن دا ہول، اور ہم سب کا بھی آہستہ آہستہ وقت کم ہو رہا ہے، ہر چیز اپنے اختتام کی طرف جا رہی، اور ایک دن اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے کہ ہم یہاں کر کے کیا آئے۔ بخاری میں حدیث پڑھی تھی کہ رحم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اور وہ جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نطفہ آ گیا، پھر وہ علقہ بن گیا، اور اس طرح۔ تو جب میں نے یہاں پہ حدیث پڑھی تھی نا، تو اسی دوران نا ہماری پیچھے فیملی میں ایک بیبی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے کسی نے فون پہ بتایا نہیں تھا کیونکہ میں ہاسٹل میں تھی، جب میں گھر گئی تو تب مجھے بتایا۔ تو استاذہ وہ 4 months کا بیبی تھا، تو اس کی مطلب ابھی ڈلیوری بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن استاذہ اس کی آئیز بھی کھلی ہوئی تھی، اور اس کی وہ پورا بنا ہوا تھا، بس اس نے بڑا ہونا تھا، اس کی گروتھ انکمپلیٹ تھی لیکن وہ پورا بن چکا تھا، وہ مطلب دیکھ رہا تھا وہ، لیکن ڈیڈ تھا۔ تو آئی واز امیزڈ، آئیز کھلی ہونا، اور مطلب اتنی وہ جگہ حیران کن بات لگی، کیونکہ ہم نے بخاری کی حدیث میں پڑھا تھا پھر اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ تخلیق مکمل ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی۔ تو مجھے وہی بات یاد آئی جا رہی تھی جو میں نے پڑھا تھا۔ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا جاتا ہے نا انسان کو کہ اللہ خالق ہے، اتنا ہی اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہے، وہ واقعی وہ حقیقی رب ہے، الملک الحق، اور پھر دل چاہتا ہے کہ اسی کو راضی کرے انسان، وہ باقی چیزیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور جب انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو پھر لازماً اور چیزوں کے آگے جھکتا ہے۔ جس چیپٹر کے شروع میں بات ہوئی ہے اللہ خالق کل شیء، اس میں کبھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، تو اس نے سب کو برابر کیوں نہیں بنا دیا؟ یعنی کہ جو پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس، یعنی کہ زمین کے بعد سے ریزمبلنس ہوئی تھی کہ ہر زمین پہ ہر پودا نہیں اگا جا سکتا۔ اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے سب کو برابر کیوں نہیں بنا دیا؟ پھر اس کا آنسر ہے کہ اس میں پھر آزمائش رکھی ہے، بعض انسانوں کے لیے بعض میں۔ پھر سوال ہے کہ اس نے آزمائش کیوں رکھی ہے، سیدھا سیدھا ڈال دیتا۔ پھر اس میں آخری آیت میں آ رہا ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فقہ القلوب میں لاسٹ ٹائم آنسر ملا تھا کچھ پچھلے لیکچرز میں سے، اگر وہ چاہتا تو وہ ہمیں بناتا ہی نہ وہ ہمیں بناتا، نہ ہمیں جنت ملتی، اور ہم لوگوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اس نے ہمیں بنایا، ہمارے لیے آزمائشیں رکھی تاکہ ہم اس کو چیز کر سکیں، اور اس میں پھر ہم لوگوں کے لیے ریوارڈز بھی ہیں، کچھ وارننگز بھی ہیں، اور ہماری ہی بھلائی کے لیے۔ اب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اور چیز عرش ہے، اس کے بعد کرسی، اس کے بعد آسمان ہے، اور پھر باقی چیزیں، تب اس کی ترتیب بھی آئے گی۔ خلق العرش والکرسی، عرش اور کرسی کی تخلیق۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فتعال اللہ الملک الحق، پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے سچا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ حقیقی نہیں، ہوا رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم، ملک اور العرش، یعنی اگر اللہ خالق ہے تو پھر ملکیت بھی اسی کی ہے، حکومت یا حکم بھی اسی کا ہے۔ جی، یہ العرش الکریم، یہ عرش کی صفت ہے، کریم اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہاں دلیل کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ مرکب توصیفی ہے، دونوں میں اللہ آیا ہے، اور دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، عرش الکریمی،
اگر وہ اس کی صفت نہ ہوتی تو اس کے اعراب اور اس کے باقی چیزیں ایک جیسی نہ ہوتی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے، قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ گھیر سکتے یا احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، یعنی سارا علم تو دور کی بات، کسی ایک چیز کا بھی. الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. عرش نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور اس کے بعد کرسی نے پھر آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الملک، وہی بادشاہ ہے. الذی یملک کل شیء، جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے. القوی، قوت والا. الذی لا یعجزہ شیء، جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی. الخالق الذی خلق کل شیء، وہ خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق العرش واستوى علیہ، اسی نے عرش کو بنایا اور اس پر بلند ہوا. وامر الملائکۃ بحملہ، اور اسی نے حکم دیا فرشتوں کو اس عرش کے اٹھانے کا. حمل سے مراد اٹھانا کس کا؟ عرش کا. وتعبدہم، اور ان کا بات ماننا. بتعظیم ہی، اس کی تعظیم کے ساتھ. والطواف بھی، اور اس کے طواف کے. عرش کی تعظیم، عرش کا طواف. وخلق البیت المعمور فی السماء السابعۃ، اور اسی نے پیدا کیا بیت المعمور کو 7ویں آسمان میں. وامر الملائکۃ بالطواف به، اور حکم دیا فرشتوں کو اس کے طواف کا. وخلق سبحانہ البیت العتیق فی الارض، اور اسی نے پیدا کیا البیت العتیق کو یعنی خانہ کعبہ کو فی الارض زمین میں. وامر بنی آدم بالطواف به، اور بنو آدم کو حکم دیا اس کے طواف کا. واستقبالہ فی الصلاۃ، اور نماز میں اس کو قبلہ بنانے کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس پر بلند ہوا اور اسی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ عرش کو اٹھائیں. ٹھیک ہے، اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ اس کی تعظیم کرے اور اس کا طواف کرے. غلامی کے معنوں میں بھی آتا ہے. وعرش الرحمن عز وجل سریر ذو قوائم، اور الرحمن عز وجل کا جو عرش ہے وہ سریر، ایک تخت ہے. سریر تخت کو کہتے، یہ چارپائی کو عام طور پہ ہم سریر بھی بولتے، لیکن چارپائی نہیں مانا یہاں. ذو قوائم، پایوں والا ہے، یعنی اس کے پائے بھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، یہ نہیں ہمیں معلوم کچھ بھی. ذو قوائم، قوائم کا معنی پائے، پلرز اس کے. تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہوا کالقبۃ علی العالم، اور وہ ایک ڈوم کی طرح ہے جہان پر، دنیا پر، گنبد کی طرح. وہوا سقف المخلوقات، اور وہ ساری مخلوقات کی چھت ہے. کیا؟ عرش. واعظم المخلوقات، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے. واعلی المخلوقات، اور ساری مخلوقات میں بلند ہے، اعلیٰ ہے. واوسع المخلوقات، اور ساری مخلوقات میں سے وسیع ترین ہے. واکبر المخلوقات، اور ساری مخلوق میں سے بڑا ہے. فاللہ سبحانہ مجید، اللہ سبحانہ وتعالی بڑی شان والا ہے. وعرشہ مجید، اور اس کا عرش بھی شاندار ہے. واللہ جل جلالہ مدح نفسہ بأنہ ذو العرش المجید، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ وہ شاندار عرش کا مالک ہے، شاندار عرش والا ہے. ذو العرش المجید، یعنی یہاں عرش کی تخلیق اور اس کی جو بزرگی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی شان کی بات ہو رہی ہے. وَأَنَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اور یہ کہ وہ رب ہے عرش. أَنَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
اور یہ کہ وہ رب ہے عرش عظیم کا. تو کتنی صفات بیان ہوئی ہیں عرش کی؟ المجید، الکریم، العظیم. کبھی سوچا آپ نے ایسے؟ کبھی عرش کے بارے میں ایسے غور کیا؟ ہاں عرش ہے، عرش، دیٹس اٹ. اس کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، کیا اس کی بلندی ہے، عظمت ہے، شان ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی طرف نسبت فرمائی، یعنی اس کی عزت اور شان بڑھانے کے لیے. واقعی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ ذرا اس سوال کا جواب دیں مجھے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کوئی عرش بھی ہے؟ اللہ اکبر. اور واقعی کتنے اور لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جو باہر ہیں؟ آپ تو آگے نا اندر، قرآن پڑھ لیا، عقیدہ واسطیہ پڑھ لیا، فقہ القلوب پڑھ لی، تو عرش کی شان پتہ چل گئی. انہیں نام سنا ہوا تھا، لیکن اس کی بزرگی اور اہمیت اور وسعت اور کب پیدا ہوا. سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا. قلم کا جو نمبر ہے وہ نمبر 3 ہے. پہلے پانی اور پھر باقی چیزیں پانی سے بنی. قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اٹ ہیز پلرز، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ پلرز کہیں ٹکے ہوئے بھی ہیں یا نہیں. وہ پلرز انہوں نے فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہیں نا. ہاں یعنی پوری یونیورس کو کور کیا ہوا اس نے. آسمان کے بارے میں بھی تو آتا نا کہ تمہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی آسمان کو بھی اٹھایا ہوا نا بغیر ستونوں کے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ آسمان کے بھی ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے ہمیں. عرش کی جو صفات ہے ذو قوائم اور کالقبہ، تو یہ قرآن میں یا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا یہ؟ جی ذو قوائم کا تو پتہ چلتا ہے نا. جب ریزریکشن ہوگی، دوبارہ سب اٹھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. تو ذو قوائم ہے، یعنی چھت کی طرح. یہ بھی اسی سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ سقف ہے، جو کہ سب چیزوں سے بڑا ہے نا، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے. نہیں ریزمبلنس ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں ہوگی. عقیدہ میں یہ پڑھا تھا نا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، تو یہ تو نہیں کہ گنبد کی طرح. نہیں، یہ نہیں پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ استواء علی العرش کیسے ہے. عرش کی ڈسکرپشن اور چیز ہے، استواء علی العرش کی ڈسکرپشن اور ہے. فوصف سبحانہ العرش بأنہ مجید وکریم وعظیم. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ مجید، کریم اور عظیم ہے. فهو عظیم لکونہ اعظم المخلوقات واکبرها واعلاها واوسطها. تو وہ عظیم ہے اپنے ہونے کے اعتبار سے، اعظم المخلوقات، ساری مخلوقات میں سے عظیم، بڑا، اکبر یعنی بڑے کے معنوں میں، یعنی عظمت والا. اعظم کا مطلب ہے عظمت والا، اور اکبر یعنی سائز میں بڑا، واعلاها سب سے بلند اونچا، واوسطها اور سب سے زیادہ. اوسط ہوتا ہے درمیانہ، لیکن مراد ہوتا ہے اس سے بہترین، افضل. جیسے کنتم خیر امت تو آتا ہے نا ایک جگہ، دوسری جگہ کیا آتا ہے وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. وسطا کا معنی بہترین، تو یعنی اوسطها کا مطلب ہے سب سے بہترین. جی کوئی بھی چیز آؤٹ آف پروپورشن ہو، زیادہ بڑی ہو، زیادہ چھوٹی ہو، تو اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا. جی کا مقصد کیا ہے؟ عرش کی بلندی، بڑائی، عظمت، شان. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرش اتنا بڑا ہے تو اس عرش کا رب کتنا بڑا ہے. وَكَرِيمٌ لِمَا لَهُ مِن مَنزِلَةٍ. عظیم کیوں ہے وہ تو پیچھے گزر گیا. وَكَرِيمٌ لِمَا لَهُ مِن مَنزِلَةٍ تمیز بها عما سواه من المخلوقات. اور وہ کریم اس لیے ہے کہ اس کی جو قدر و منزلت ہے جس کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات سے ممتاز ہے. ومجید عال مرتفع علی جمیع المخلوقات والکائنات. اور مجید بزرگ یا شان والا کہ وہ بلند ہے، اونچا ہے تمام مخلوقات اور کائنات پر.
وبذلك صار بهذه الصفات لائقا بجلال الله وعظمته وكبريائه. ان صفات کی بنا پر وہ لائق ہوا اللہ کے جلال اور عظمت اور کبریائی کے، یعنی عرش کی ان صفات کی بنا پر وہ اللہ کے لائق ہوا، یعنی رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جی قربت یا اس کے شان. وخصه اللہ جل جلالہ من بین سائر المخلوقات بالاستواء علیہ، اور خاص کیا اس کو اللہ جل جلالہ نے ساری مخلوقات کے درمیان سے اس پر استوا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر استوا اس لیے کیا کہ وہ ساری مخلوقات میں سے بڑا ہے. وعرش الرحمن اکبر المخلوقات واعظمها، رحمان کا عرش مخلوقات میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے. والرحمن استوى علیہ باوسع الصفات وہی الرحمہ، اور رحمان اس پر مستوی ہے اپنی سب سے وسیع ترین صفت کے ساتھ، وہی الرحمہ، اور وہ رحمت ہے. فاستوى سبحانہ علی اوسع المخلوقات وهو العرش، تو مستوی ہوا سبحانہ وتعالی مخلوقات میں سے سب سے وسیع پر جو کہ عرش ہے. باوسع الصفات وہی الرحمہ، سب سے وسیع ترین صفت کے ساتھ صفات میں سے، اور وہ رحمت ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. الرحمن علی العرش استوى وعرش اللہ عز وجل اعلی المخلوقات وارفعها وسقفها واقربها الى اللہ تعالی، اور اللہ عز وجل کا عرش مخلوقات میں سے سب سے بلند، سب سے اونچا، اور ان کی چھت اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. وہو اعلی من السماوات والارض، وہ آسمان و زمین سے بھی بلند ہے. وہو سقف الجنہ، اور وہ جنت کی چھت ہے. اختصہ اللہ بالعلو والارتفاع، خاص کیا اس کو اللہ نے علو نشان میں جیسے بلند ہونے اور ارتفاع فزیکلی بلند ہونے کے اعتبار سے. فوق جمیع ما خلق، ان سب چیزوں کے اوپر جس کو اس نے پیدا کیا. ثم استوى علیہ الرحمن کیف شاء، پھر مستوی ہوا اس پر رحمان جیسے اس نے چاہا. ہمیں اس کا نہیں علم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس، جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. فإنه اوسط الجنہ، کیونکہ وہ جنت میں سب سے بہترین ہے، افضل ہے. وأعلى الجنہ، اور جنت میں سب سے بلند. وفوقه عرش الرحمن، اور اس کے اوپر ہے رحمان کا عرش. ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور اسی سے پھوٹتی ہیں جنت کی نہریں. سب دعا کریں خوب دل سے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر. اصل میں یہ دعا بھی ہم مانگتے رہتے ہیں نا، تو وہ ایسے بس جنت الفردوس کسی روح کے ساتھ نہیں مانگتے، پوری روح کے ساتھ یہ محسوس کرتے کہ سب سے اونچی جنت اور اس کی چھت رحمان کا عرش. پھر کتنی بڑی جنت ہوگی جس کی چھت اتنی بڑی ہے، وہ جنت کتنی بڑی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. نہیں، آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، سب کو ایسا کہہ سکتے، لیکن اکٹھا نہیں کر سکتے اس طرح. اصل میں عرش کا سایہ تو ہر چیز پر ہے، وہ وہاں کس خاص جگہ پر ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوں اس وقت، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. وعرش الرحمن جل وعلا اکبر المخلوقات واعظمها واوسعها واثقلها، اور رحمان عز وجل وعلا کا عرش اکبر المخلوقات سب سے بڑی مخلوق ہے، واعظمها اور سب سے عظیم، واوسعها اور سب سے وسیع، واثقلها اور سب سے وزنی، وزن بھی سب سے زیادہ. یہاں ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی. وزنته اثقل الاوزان، اس کا وزن سب سے بھاری ہے وزنوں میں. ولا يقدر قدره احد الا اللہ، اور کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اس کی قدر کا سوائے اللہ کے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ.
پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کے نفس کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. کتنی بڑی تسبیح ہے. اللہ کے کلمات کتنے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یعنی یہ اتنی بڑی شاندار تسبیح ہے کہ جس میں ہر چیز اپنے آخری حد تک بیان ہوئی ہے نا. اور اس کی نفس کی رضا، یعنی اس کی رضا، اللہ پاک کی رضا، ورضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے. تو مخلوق کی گنتی ہو جائے تو اس کے باہر تو کوئی چیز ہی نہیں. پھر اس سے آگے یعنی مخلوق تو مخلوق ہے، پھر خالق ہے جو رب ہے، رحمان ہے، تو اس کی رضا چاہیے. اور پھر اس کا عرش وزن کے اعتبار سے سب سے بھاری، اور اس کے کلمات کی سیاہی سب سے زیادہ. بات ہے نا کہ 7 سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو پھر بھی وہ ختم ہو جائیں. والملائکۃ الذین یحملون العرش لا یعلم عظمتهم الا اللہ. اور وہ فرشتے جو رحمان کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بھی بہت بڑے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لی، مجھے اجازت دی گئی، ان احدث، کہ میں بیان کروں، عن ملک، ایک فرشتے کے بارے میں، من ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں میں سے، من حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے، ان بے شک، ما بین شحمت اذنہ، درمیان اس کی کانوں کی لو کے، الی عاتقہ، اس کے کندھے تک. یہ دیکھیے یہ کان کی لو ہے اور کندھا یہ ہے. آپ کے کندھے اور کان کی لو تک کتنا ہے؟ بالشت بھی نہیں ہے نا، بس 2 انگلیوں کے برابر پاس. ایک فرشتہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہے، اس کی صرف اتنی سی جگہ کتنی بڑی ہے؟ مسیرۃ 700 عام، 700 سال کی مسافت تک، صرف اتنی جگہ. تو اس کا چہرہ اور باقی سائز اس کا کیا ہوگا؟ اس سے گردن کا بھی پتہ چلتا ہے نا، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک ایک طرح سے گردن ایک طرف کا، اور دوسری طرف آپ امیجن کریں گا وہ فرشتہ اگر زمین پر آئے، پورا نہیں آئے گا نا. جس عرش کو اٹھائے ہوئے وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. اور ایک نہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اتنا بڑا عرش، صرف 8. آپ نے نوٹ کیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں وہ عرش الرحمن اکبر المخلوقات، عرش اللہ عز وجل اعلی المخلوقات، وہ عرش الرحمن جل وعلا اکبر المخلوقات، وہ عرش الرحمن اعلی المخلوقات. بات ہی اس سے شروع کرتے ہیں. فبین السماء والارض 500 عام، آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ 500 سال کا ہے. بس اوپر سے نیچے جو آسمان نظر آ رہا ہے نا، جہاں تک جانے کے لیے 500 سال چاہیے. وبین السماء الدنیا والتي تلیہا 500 عام، اور آسمان دنیا سے لے کر اوپر والے آسمان تک کا فاصلہ پھر 500 سال. وبین کل سماء و سماء 500 عام، اور ایک آسمان سے ہر دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. وسمک کل سماء 500 عام، اور اسی طرح اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال. وبین السماء السابعۃ والکرسی 500 عام، 7ویں آسمان اور کرسی کے بیچ میں پھر 500 سال. وبین الکرسی والماء 500 عام، کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال. والعرش فوق الماء، اور پانی کے اوپر ہے عرش. واللہ فوق العرش لا يخفى علیہ مثقال ذرۃ من اعمال العباد، بندوں کے اعمال میں سے ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑی دیر نا خاموش ہو کے نا سوچیں، یہاں سے آسمان کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، آسمان تک جائیں 500 سال، پھر 500 اور ایڈ کر، پھر اور 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 کر. کتنا بلند ہے اللہ، کتنا بلند ہے اس کا عرش، رب العرش العظیم. لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اللہ نہیں پکڑے گا، نا یہ تو کوئی بات نہیں. نہیں، ذرے کا بھی وزن کرے گا، ذرے کو بھی سامنے دیکھے گا انسان. وقد خلق اللہ عز وجل العرش قبل خلق السماوات والارض،
وقبل القلم بل قبل سائر المخلوقات، اور اللہ عز و جل نے عرش کو آسمان و زمین سے پہلے پیدا کیا، قلم سے بھی پہلے پیدا کیا، بلکہ ساری مخلوقات سے پہلے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، سب سے اچھے عمل کس کے۔ آسمان زمین اس لیے بنے ہیں کہ انسان کو آزمایا جائے، یعنی انسان کے لیے بنی یہ چیزیں، کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اتنی ساری مخلوق، اتنی ساری چیزیں، اتنے آسمان اور اتنی بلندیاں اور زمینیں، اور پھر اس پر ہم، اور دیکھا ہمیں جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سب اس کے حکم کے پابند ہے، تو ہم بھاگ کے کہاں جا سکتے؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی، قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمان و زمین پیدا کرے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ قال وعرشہ علی الماء، فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کا سال ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو اگر یہ وہی سال ہے تو پھر آپ حساب لگائیں گے کتنا عرصہ پہلے۔ گنتی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا امیجنیشن جواب دے جاتا ہے ان ساری چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے۔ اتنا عظیم رب، اور ہم کتنے آرام سے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے کوئی معمولی سی چیز۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، اس کی عظمت کو جانا ہی نہیں۔ والعرش اکبر المخلوقات واعظمها، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے عظیم، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا کرنا، اس کا سہارا پکڑنا، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم توکل کرتے نا، وہ توکل اور یقین میں کیوں کمی ہوتی؟ کیونکہ ہم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ ہم کہتے توکل کریں کہ نہ کریں، اپنے پہ بھروسہ کریں کہ اللہ پہ کریں، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کہ سب سے زیادہ توکل کی جو میں نے عملی پریکٹس کی وہ کراچی میں کی، جب میں وہاں کورس کروانے کے لیے گئی تھی۔ اب یقین کریں، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی لوگ، کہ تھوڑے بہت جان پہچان کے چند لوگ جانتی تھی، ان نون جگہ۔ یہاں سے کراچی کون جاتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کراچی دیکھا ہوا ہے؟ فیو۔ اب وہ شاید جو کبھی گیا نہیں، اسے کہیں اٹھو چلو وہاں جا کے کورس کراؤ ایک نئی جگہ، کیا کہیں گے آپ؟ پہلا آنسر بتائیے کیا کریں گے؟ دماغ خراب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہاں جاؤ؟ کس کے پاس جاؤں؟ کیسے جاؤں؟ یعنی ہم زیرو وسائل کے ساتھ یہاں سے چلے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں لے کے گئے تھے یہاں سے، سوائے اس کے کہ ہم کچھ افرادی قوت تھی، الحمدللہ دین کے ساتھی تھے، وہ ساتھ گئے تھے۔ اور پھر 9 دسمبر 1999 کو وہاں دورہ قرآن شروع ہوا تھا۔ لیکن جب حامی بھر لی، ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا گیا، جگہ کا بندوبست، رمضان کا بس بندوبست، وہ آگے کلاس کا کوئی بندوبست نہیں، کچھ پتہ نہیں، نو آئیڈیا کہ کیا ہوگا۔ ہاسٹل کے لیے اللہ نے جگہ دے دی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو بلا کے اتنے ساروں کا ایڈمیشن کر کے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پی سی کی پارکنگ میں 1-2 دن کلاس کی، پھر اس کے بعد شیریٹن کی پارکنگ، کیونکہ ماشاءاللہ 500 تو ریگولر اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے علاوہ جو لسنر تھے وہ بھی تقریباً 500 تھے یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ ان کو کہاں بٹھانا ہے، ان کو کیسے پڑھانا ہے، ان کے لیے انتظامات کیسے ہوں گے؟ صرف توکل اور دعائیں، اور اللہ نے ہر چیز عطا کی، کسی چیز کی کمی آئی ہی نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی ایک ہوٹل میں کمرہ بک کراتے تھے، کبھی دوسرے پارکنگ لاٹ میں کراتے تھے، کبھی تیسرے میں، اگلے دن پتہ چلتا تھا۔ پھر ایسے ایک رینڈم خاتون آئی، ریجنٹ پلازا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ لسنر بھی نہیں تھی، انہیں پتہ چلا کہ یہاں کلاسز ہوتی ہیں، اور شاید کوئی لوگ بات کرتے تھے نا، پتہ نہیں کل کہاں کلاس ہوگی، تو ایسے ہی کسی ذکر کیا تو وہ آئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ریجنٹ پلازا بک کراتی ہوں۔ اس وقت یعنی آج سے 16 سال پہلے اس کی ایک دن کا کرایہ 10,000 ہوتا تھا، ایک دن کا کرایہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں دوں گی، وہ خود ڈاکٹر تھی، ڈیلی 10,000۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، صرف کرایہ کی بات نہیں،
وہاں اے لیول او لیول کے ایگزام ہوتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ اب یہ ہال آج نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں ہم نے تو 1 سال پہلے کی بکنگ کی ہوئی ہے، اب آپ کہیں اور انتظام کریں. 1000 لوگوں کو اٹھا کے کبھی وہ پتہ نہیں گلستان انیس اور باوانی اسکول بھی گئے ایک دفعہ، پھر رنگون والا ایک دفعہ گئے، پھر وہ اور بھی وہاں لان ہے وہاں جہاں 1 مئی کی کلاس ہوئی تھی، لوگوں نے بڑے خواب سنائے تھے اس میں. اس جگہ کا نام مجھے یاد نہیں رہا، واقعی نہیں پتا ہوتا تھا، پھر اچانک اعلان کرتے تھے کل کی کلاس فلاں جگہ ہوگی، کیونکہ پیچھے پیچھے کام ہو رہا ہوتا تھا کہ اب ادھر فون کرو، اس کو کال کرو، اس کو کرو، کہاں جگہ ملے گی، کون اکاموڈیٹ کرے گا، اور پھر وہاں لے جا کے کرسیاں اور مائک اور چادریں اور کارپیٹ اور ہر چیز بچھانا. الحمدللہ دور دور جگہ ہیں، اور وہاں کا مزاج یہ کہ شارع فیصل کے جو ادھر رہتا ہے وہ ادھر نہیں جاتا، وہ ادھر رہتا ہے وہ ادھر نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ پہنچتے تھے لوگ. تو اللہ بتا توکل، سب توکل. اس کو جی کون سا پلازا تھا؟ جی ہاں جی، انہوں نے آفر کر دیا کہ ہم آپ کو یہاں جگہ بنا دیتے ہیں، اور وہ 7ویں منزل پہ تھی اور لفٹ نہیں تھی اس وقت. 120 میرا خیال ہے سیڑھیاں تھی، اور میں خود روز 120 سیڑھیاں چڑھ کے جاتی تھی، اور اس کی سیڑھی کے ساتھ گرل نہیں تھی، اور 1000 لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں. اور ایک دن زلزلہ بھی آ گیا اوپر، اور بچے بھی ہوتے تھے، بچے اٹھا کے چڑھتی تھی. ابھی آپ ہاسٹل کی ان سیڑھیوں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور جس دن پہلے دن میں نے وہاں کلاس کی تھی نا 7ویں فلور پہ، اس کی دیواریں نہیں تھیں، ٹینٹ لگا کے اس میں بیٹھے تھے ہم، ٹینٹ لگا کے. اور مجھے اندر سے فکر بھی ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے کوئی دھکا دیا نا، خدا نہ خاصا 7ویں فلور سے نیچے نہ جا پڑے، یا کوئی بچہ بیچ میں سے نکل گیا، پھر کیا ہوگا. لیکن اور کچھ چارہ نہیں تھا، وہیں جانا تھا، کیونکہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. یقین کی بات ہے. آپ کیا سوچ کے گئی تھی؟ آپ صرف دورہ کرانے کے لیے گئی تھی اور کورس کرانے گئی؟ کورس کرانے گئی تھی. سوچ کے گئی تھی؟ ہاں سوچ کے گئی تھی. تو جب سوچ کے گئی تھی، مجھے یاد ہے جب آپ کی پیکنگ ہو رہی تھی، لیکن جیسے آپ کہہ رہے کہ جگہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو اگر آپ کورس کرانے جا رہی تھی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ جگہ بک ہو جائے؟ کہتا اللہ دے گا نا، وہاں جانے تک نہیں بلیو میں نہیں پتا تھا. الحمدللہ ہمارے رہنے اور ہاسٹل کے لیے جگہ تھی پہلے سے، یعنی وہ بھی کسی کو اللہ ان کو بہت زیادہ جزا دے، وہ ابھی تک جگہ ہمارے پاس ہے، اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اس کو، کیونکہ وہیں پر میں رہی جتنا عرصہ رہی، اور پھر اس کے ہاسٹل بھی ساتھ ہی تھا، اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ آڈیو ویڈیو کا ہمارا وہ سیکشن بنا. جتنے لیکچر ریکارڈ ہو کے ایڈٹ ہوئے ہیں دنیا میں پہلے، وہ سب اس جگہ سے ہوئے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی وہیں سے جاتے، ویب سائٹس اور بھی سب چیز. اور آپ دیکھیے وہ پرائم لوکیشن ہے، Phase 2 ڈیفینس، اور بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری زندگی ہے تو اس کو دین کے کام کے لیے استعمال کریں. تو وہ ہمارے پاس تھا، لیکن گھر میں اتنی بڑی کلاس تو نہیں ہو سکتی تھی نا. اور زیادہ پھر آپ جو یہاں پیچھے سے جو چھوڑ کے گئی تھی، جس طرح سر یہاں پہ تھے اور جس طرح سر بھی یہاں تھے، میرے بچے بھی یہاں تھے، میں نے صرف شام کو انگلی لگائی تھی اور چل پڑی تھی. اور میں لاسٹ مومنٹ تک آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنا کام کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا فلائٹ کا. میں رات، تو آپ یقین کریں میں ایسے اٹھ کے نکل کے گئی تھی باہر جیسے میں یہاں سے وہ اسلام آباد میں کہیں جاتی ہوں نا، ایسے ہی اٹھ کے گئی تھی. یعنی کتابوں کی پیکنگ اور وہ سب لڑکیاں خود ہی کر رہی تھی جنہوں نے جانا تھا. جی. اور اتنی پرچیاں آتی تھی نا کہ استاذہ کو آپ نہ جانے دیں. استاذہ نے ایک صحیح تربیت کی اس کے بعد جو صحیح. استاد 1998 میں جو بخاری جو ہم جانا تھا آپ نے بتایا تھا، مطلب ادھر آپ بخاری کروا کے پھر آپ ادھر گئی؟ جی 1998 میں بخاری پڑھا رہی تھی، وہ 4th بیچ میں پڑھائی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ 5th بیچ جب شروع ہوا تھا تو پھر بخاری نہیں پڑھائی تھی، 5th بیچ اسی طرح ہی پڑھایا تھا.
اس دن ایک بچی آئی میرے پاس تو لائی میرے پاس کتاب، کہتی یہ دیکھیں لاسٹ لیسن کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، فرائیڈے 20 نومبر 1998 نہیں، رمضان میں عید پر میں گھر نہیں آئی تھی، میں نے وہیں عید کی تھی اور میرے گھر والے یہاں تھے، میں نے ہاسٹل کی بچیوں کے ساتھ عید کی تھی. رہ لیتے ہیں. یہ ایسے ہی آتا ہے سوال، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابو دہدا کی وائف نے کیسے کہہ دیا تھا کہ آپ نے بڑا نفع کا سودا کیا، تو ہم کہتے ہیں اس سے ابو دہدا نہیں تھے، ان کی بیگمات بھی تو پھر ویسی ہی تھی، وہ ماحول اسی کے ڈھلے ہوئے لوگ تھے. پتہ کیا بچوں کو نا ساتھ ساتھ بتانا پڑتا ہے، یعنی اس کام کی اہمیت کیا ہے نا، یعنی یہ کس کا کام ہے. اگر سب سے پہلے تو اپنے دل کو یقین دلانا چاہیے کہ یہ کام اللہ کا کام ہے نا، اور اللہ نے اگر ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ مسائل آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، لیکن اس میں بس کام اور مطمئن رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کسی چیز کو، کیونکہ جب ہم کسی مسئلے کو ایک مسئلہ بنا بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر ساری ہماری انرجی کھینچ لیتا ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ہمیشہ نا ام سلیم کی وہ بات یاد آتی ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی خاتون ہے. یعنی ایک عورت کے لیے ایک بیٹے کی وفات، بیٹی کی بھی نہیں، بیٹے کی، یعنی ماں کے لیے سب سے اللہ نے جو چیز محبوب رکھی ہے نا اس کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ بیٹیاں نہیں ہوتی، لیکن جو دونوں میں پھر ایک رجحان ہوتا ہے نا عام طور پر جو بیٹے کی طرف، وہ کچھ اور ہی طرح کا ہوتا ہے. اور شوہر گھر میں بھی نہیں ہے، پیچھے سے فوت ہو گیا، اور وہ رکھ کے اپنے سارے کام کر رہی ہیں. ان چیزوں سے سیکھنے کی کوئی بات نہیں ملتی، بڑے بڑے اصول نکلتے ہیں ان سے، بڑی بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں ان کے کردار سے، ان کے رویے سے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاہلیت کے دور میں کوئی ایک مر جاتا تھا تو سالوں سال وہ ورثیہ ہی کہتے رہتے تھے اور اس کو کبھی بھلاتے نہیں تھے، شعر و شاعری کر کر کے اس زخم کو تازہ کرتے تھے. مصروف کر دیا، ان کو مصروف کر دیا. ان کو بھی کام لگانا پڑتا ہے نا، اگر ان کو کام نہ لگائے نا تو پھر وہ آپ کو کام لگا دیتے ہیں. تو دو میں سے ایک چیز کرنی پڑتی ہے آپ کو. جی نہیں، ہر وقت تو نہیں یاد رہتا، لیکن وہ چیزیں دل میں رہ جاتی ہیں نا کہ اب ایک چیز ہو گئی ہے نا تو اب یہ ہو گئی ہے نا، اب اس کو برداشت کرنا ہے، اب اس کو ایشو نہیں بنانا، اس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا. سب کو بھولتی ہیں، مجھے بھی بھولتی ہیں، ہر ایک کو بھولتی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. وہ اس لیے بھولتی ہیں، وہ نہ بھولے تو ہم سے غلطی نہ ہو، اور جب غلطی نہ ہو تو ہم توبہ نہ کریں، اور جب توبہ نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ سے تو زیادہ خوش ہوتا ہے نا. تو پھر یہ ہم بھولتے ہیں اور پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر سچی توبہ کریں تو پھر اللہ راضی بھی ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے ان ساری چیزوں سے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، کیونکہ مخلوق کا مطلب ہے کریٹڈ. نہیں، مخلوق مفعول کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے وہ چیز جس کو بنایا گیا ہو، جس کا کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے جس کا. اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے نا، وہ چیز تھوڑی ہے. کہنے پر ہاں، امام احمد بن حنبل. حدیث کی بات کر رہے ہیں تو اب دیکھیں انہوں نے دو لفظ میں پوری حدیث، یعنی وہ موسیٰ کو بخاری کے اندر، بخاری نے بھی اس سے یہ بات نہیں نکالا کہ عرش کے پائے، تو انہوں نے یہ جو پیچھے پیج ہے تو دو لفظوں کے اندر پوری حدیث ذو قوائم. بالکل، تو مطلب غور و فکر یا ان چیزوں کو اس طرح یاد رکھنے سے بالکل کیسے وہ یاد ہے، کیسے دو لفظوں میں وہ بیان کر لے. بالکل، یہ چیزیں پڑھتے رہنے سے آتی. تدبر کیسے آتا ہے؟ کل بھی میری بات ہوئی تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر برانچز سے، تو ان سے بھی میں بات کر رہی تھی. تدبر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس چیز کو بار بار دیکھا جائے، اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کے ساتھ زندگی لگائی جائے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے.
انہوں نے 25 سال کتابیں پڑھی پھر یہ کتاب لکھی. مقدمے میں یہ بیان ہوا. السلام علیکم. جب سے ہم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے، تھوڑا سا سمجھنا شروع کیا ہے، یا پھر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، نارمل لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ قلب کی بات آئی. میں نے کہیں نہیں ابھی تک، جتنا میں نے تھوڑا سا، ہم تیسرے پارے پہ پہنچ گئے ہیں، TQ3 میں نے الحمدللہ ایڈمیشن لیا ہے، تو اس میں نے جتنا بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، لاسٹ 2 پارے دیکھے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی یا تو صدور کی بات ہے یا پھر قلب کی بات ہے. وہی کہ ذہن مضبوط نہیں ہوتا بلکہ دل کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. تو ایسا ہی. وعرش الرحمن تبارک وتعالی اعلی المخلوقات کلھا واثقلھا وزنا، اور رحمان کا عرش تبارک و تعالی کا سب مخلوقات میں اعلیٰ ہے، سب کے سب میں، اور سب سے زیادہ وزنی ہے، بوجھل ہے وزن کے اعتبار سے یا بھاری ہے وزن کے اعتبار سے. فسبحان العزیز الجبار، پاک ہے زبردست تسلط والا غلبے والا، الذی خلقہ، جس نے اس کو بنایا، واستوى علیہ، اور اس پر مستوی ہوا، وجعلہ مع عظمتہ محتاجا الیہ، اور اس کی عظمت کے باوجود اس کو اپنا محتاج رکھا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. والکرسی وسع السماوات والارض، اور کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. والکرسی بالنسبۃ للعرش کالحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلات، اور کرسی عرش کی بنسبت ایک مندری کی طرح ہے، رنگ کی طرح ہے جو ایک صحرا میں پھینکی گئی ہو. ملقاۃ ڈالی ہوئی ہو، فی ارض فلات صحرائی زمین میں یا جنگل میں. وفضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاۃ علی الحلقۃ، اور عرش کی فضیلت کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک پورا صحرا اس مندری کے مقابلے میں، ایک رنگ کے مقابلے میں. والسماوات السبع، اور 7 آسمان، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، وما بینہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وما فیہن، اور جو ان کے اندر ہے. فی الکرسی، کرسی میں، کالحلقۃ ملقاۃ بارض فلات، ایسے ہی ہے جیسے سارے آسمان اور زمین جیسے ایک مندری ہو کرسی کے سامنے، یعنی صحرا میں، یعنی 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے صحرا کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مندری. وحملۃ العرش ملائکۃ عظام، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بہت بڑے فرشتے ہیں. لا یعلم عظم خلقہم الا اللہ، جن کی خلق کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ولا یعلم قوتہم الا اللہ، اور کوئی ان کی قوت کو نہیں جانتا مگر اللہ. ولا یعلم عددہم الا اللہ، اور نہیں کوئی جانتا ان کے عدد کو مگر اللہ. یحملون العرش بقدرت اللہ، وہ اٹھائے ہوئے عرش کو اللہ کی قدرت سے. یعنی اب کتنے ہیں یہ نہیں پتا، قیامت کے دن 8 ہوں گے. وحملۃ العرش من اکبر الملائکۃ واعظمہم واقواہم، اور حملۃ العرش جو ہیں وہ ملائکہ میں سب سے بڑے ہیں، ان سے زیادہ عظیم ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں، قوی ہیں. وہم ومن حول العرش من الملائکۃ المقربین یعبدون اللہ عز وجل، وہ بھی اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. کچھ فرشتے تو عرش کو اٹھائے ہیں اور کچھ عرش کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ من الملائکۃ المقربین، مقرب ملائکہ میں سے، یعبدون اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی عبادت کرتے ہیں. وَلَهُمْ زَجْلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّحْمِيدِ، اور ان کے لیے ایک بھنبھناہٹ سی ہے تسبیح اور تقدیس اور تحمید کی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تقدس بیان کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو تو نے رحمت اور علم کے ساتھ. فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی تیرے راستے کی. وقہم عذاب الجحیم. الرحمن ثمانیۃ املاک عظام، کما قال سبحانہ، اور قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے رحمان کا عرش
8 بڑے بڑے فرشتے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر. ارجاء کا مطلب اب تو آ گیا نا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے. کرسی جسم عظیم مخلوق بین یدی العرش، اور کرسی عظیم مخلوق یعنی ایک جسم، یعنی ایک آبجیکٹ ہے، عظیم مخلوق ہے عرش کے سامنے. وَهُوَ موضع القدمین، اور وہ قدموں کی جگہ ہے للباری عز وجل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. والعرش اعظم من، اور عرش اس سے کہیں بڑا ہے. والکرسی اعظم المخلوقات بعد العرش، اور کرسی مخلوقات میں سب سے بڑی ہے عرش کے بعد. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، گھیرا ہوا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند ہے بہت عظیم. تبارک و تعالی فوق سماواتہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آسمانوں کے اوپر ہے. مستوٍ علی عرشہ، اپنے عرش پر مستوی ہے. عالٍ علی خلقہ، اپنی مخلوق پر بلند ہے. لا یخفی علیہ شیء من امرہم، نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز ان کے امر کی، ان کے کاموں کی اس پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ رب ہے عرش عظیم کا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ عَظَمَةُ كُرْسِيِّهِ، اور اگر یہ ہے عظمت اس کی کرسی کی، فَكَمْ تَكُونُ عَظَمَةُ عَرْشِهِ، تو کتنی بڑی ہے عظمت اس کے عرش کی. الذي وصفه، جس کا وصف اس نے بیان کیا، بأنه عظیم، کہ وہ بہت عظیم ہے. وَكَمْ تَكُونُ عَظَمَةُ الرَّبِّ، اور کتنی زیادہ ہے رب کی عظمت، الذي استوى علیہ، جو اس پر مستوی ہے. جل جلالہ، بڑی ہے شان اس کی. افیلیق بمن هذه صفاته وهذه افعاله وهذه عظمته، کیا بھلا لائق ہے اس کے جس کی یہ صفات اور جس کے یہ کام ہے، جس کی یہ عظمت ہے. ان یسکن العبد فی ملکہ، کہ رہے بندہ، سکونت پذیر ہو بندہ اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں. ویأکل من رزقہ، اور کھائے اس کے رزق سے. ویکفر بہ، اور کفر کرے اس کا، انکار کرے اس کا اور ناشکری کرے اس کی. وَيَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور اس کی عبادت اور اطاعت سے تکبر کرے، اس کے آگے نہ جھکے. کیا مجال ایسے انسان کی کہ جو اس کی ساری نعمتوں کو پا کر، اس کی عظمت کو جان کر، پھر اس کے آگے جھکتا نہیں. ہاں، یہ حدیث میں آتا ہے. تسبیحات بھی گردش کرتی، جو ہم تسبیح پڑھتے نا، یہ بھی عرش کی گردش کرتی. فرشتوں کی بھی اور دوسری ہماری جو یہاں سے جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.